خرما ہے، تازہ خرما ہے، لیجئے بہت ہی سستا ہے، لیجئے۔ ہاں بہت ہی لذیذ خرما ہے، بالکل تازہ لایا ہوں۔ لے لو لے لو، تازہ خرما ہے، تازہ لے لو لے لو، تازہ خرما تازہ خرما۔ قریش کو یہ بدنما داغ اپنے دامن سے دھونا پڑے گا۔ پتہ نہیں۔ آج اس ظالمانہ عہد نامے کو ختم ہو ہی جانا چاہیے۔ میں کبھی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ تم لوگ بنی ہاشم اور عبد المطلب کی اولاد کے ناگفتوے حالات پر اپنی آنکھیں بند کر کے ان کو بھلا بیٹھو گے۔ میں آج اس شیطانی عہد نامے کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ آج یہ فیصلہ یہیں ہو جانا چاہیے۔ کیا کر رہے ہو؟ چلو، جہاں کھڑے ہو تم وہیں رک جاؤ۔ عہد نامے کا احترام کرو، تمہیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں کسی بھی صورت میں کسی کو عہد نامے کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر تم عہد نامے کو پھاڑنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تمہیں میرے جنازے سے گزرنا پڑے گا، سمجھے؟ میرے راستے سے تم ہٹ جاؤ ابو جہل۔ میں تم جیسے پست و پلید شخص کے خون سے کعبے کی حرمت کو آلودہ اور پامال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تم نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کے خاندان کو اتنی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس دن سے ڈرو جب محمد کا پروردگار تم سے انتقام لے گا۔ واہ رے واہ، تم بھی محمد کے خدا کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، زہیر صحیح کہتا ہے۔ اس عہد نامے کو پھاڑ دینا چاہیے اور نظر آتش کر دینا چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اگر یہ عہد نامہ کارآمد ہوتا تو ان 3 سالوں میں اس کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے تھا۔ اور کیا کسی مسلمان نے اپنے خدا سے ہاتھ کھینچ لیا؟ محمد کے ماننے والوں کا ایمان اس قسم کے بے وقت عہد ناموں سے ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں آج ہی اس عہد نامے کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ آرام سے، ذرا صبر کرو۔ بہت جلد غربت و افلاس اور بھوک مسلمانوں کو تباہ کر دیں گی، اور ہم اس چند سالہ تلخ معاملے کا خاتمہ کریں گے۔ البتہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ مکہ پر ہمارے عزیز بت اپنی سابقہ شان و شوکت دوبارہ حاصل کریں گے۔ وائے ہو تم پر ابو جہل، تم چاہتے ہو مکے کی شان و شوکت کو بنی ہاشم اور عبد المطلب کی اولاد کے خون بہانے کے عوض حاصل کرو؟ بنی ہاشم کے خاندان اور عبد المطلب کی اولاد کے بغیر مکے کی کیا شان و شوکت رہے گی؟ مکے کی عظمت اسی خاندان کی عزت و آبرو سے ہے۔ تم بنی ہاشم کو نابود کرنا چاہتے ہو تاکہ خود مکے کا سردار بن سکو؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ارے او باغی اور مجرم، دور ہٹو یہاں سے، تمہیں تو میں خود قتل کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس فتنے کا باعث ہو۔ تم اپنی حد سے بڑھ کر باتیں کر رہے ہو ابو جہل۔ اگر یہاں سے نہیں ہٹو گے تو تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ دیکھو دیکھو، ابو طالب یہاں آ رہے ہیں، دیکھو دیکھو، وہ دیکھو۔ ابو طالب، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ خدا کا شکر ہے وہ آ گئے۔ سلام اے ابو طالب، خیر مقدم کہتا ہوں، خوش آمدید۔ تمہارا خیر مقدم ہے، خوش آمدید۔ کتنے ضعیف و نحیف ہو گئے ہو۔ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے پیارے بھتیجے کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہو؟ اس توہین کا جواب میں کسی اور موقع پر دوں گا ابو جہل۔ ابھی میں عہد نامے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس لیے دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس کو پھاڑ دینا چاہتے ہو؟ اس کی ضرورت نہیں ہے ابو جہل۔ خدائے واحد کی طرف سے میرے بھتیجے کو ایک خبر دی گئی ہے۔ اگر یہ خبر درست ہو تو کیا تم اپنی ہٹ دھرمی اور دشمنی سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ جو خبر تم سمجھتے ہو خدا کی طرف سے تمہارے بھتیجے کو ملی ہے وہ کیا ہے؟ کہہ دو، ہم بھی سن لیں۔ خداوند عالم نے میرے بھتیجے کو خبر دی ہے
کہ اللہ کے نام کے سوا پورا عہد نامہ دیمک نے کھا لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب جا کر اس کو لے آؤ تاکہ رسول خدا کی بات کی درستی کا یقین کر سکو۔ ہاں، خداوند عالم نے میرے بھتیجے کو خبر دی ہے کہ تمہارا لکھا ہوا عہد نامہ پوری طرح سے دیمک نے کھا لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ دیمک؟ دیمک؟ تمہیں پتا ہے عہد نامہ کہاں ہے؟ کون سی دیمک اس کے قریب جانے کی جرات کر سکتی ہے؟ بہتر تھا کوئی اور بہانہ بنا لیتے۔ ارے نادان، تم سمجھتے ہو میں بہانہ تلاش کرنا چاہتا ہوں؟ تمام عرب میری شرافت کی مثال دیتے ہیں، لیکن تم تو سب سے زیادہ مجھے جانتے ہو۔ میرے بارے میں اس طرح سوچتے ہو تم؟ خدا کی قسم، نہ میں نے اور نہ تم نے کبھی محمد سے کوئی جھوٹی بات سنی ہے۔ آج بھی جب انہوں نے یہ خبر مجھے دی تو میں ایک لمحے کے لیے بھی شک میں مبتلا نہیں ہوا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تم بھی محمد کو جانتے ہو کہ وہ سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہاں ہاں، محمد سچ بولتا ہے، اور شاید اس نے خواب میں دیکھا ہے یا خیال کرتا ہے کہ فرشتے نے اس کو اس طرح کی خبر دی ہے۔ کسی کو کیا پتا؟ ذرا یہ بتاؤ، اگر عہد نامہ صحیح ہو تو تم محمد کی حمایت چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ محمد کو ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہو؟ اگر تم اس بات پر خوش ہو تو ٹھیک ہے، میں اس صورت میں محمد کی حمایت سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ سنا تم نے؟ سنا تم لوگوں نے ابو طالب نے کیا کہا؟ تم سب گواہ رہنا۔ نہیں نہیں ابو طالب، ایسا نہ کرو، یہ محمد کو قتل کر دیں گے، ایسا نہ کرو۔ پرسکون رہو زہیر، اگر محمد کی باتوں پر مجھے جو یقین حاصل ہے اس کا آدھا تمہیں بھی ہوتا تو تم اس طرح دہشت زدہ نہ ہوتے۔ ارے بھائی، آج تک کس نے کعبے میں دیمک دیکھی ہے؟ تمام لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے یہ حقیرات۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ان تنکوں کو الگ کرو اور مجھے دے دو۔ اچھا عبداللہ، ہم کہاں پہنچے تھے؟ ایک حساس جگہ پر پہنچے تھے۔ آپ نے کہا کہ عہد نامہ خود بخود منسوخ ہو گیا؟ ہاں، مجھے یاد آیا۔ یہ خبر اس بات کا باعث بنی کہ قریش مبہوت اور حیرت زدہ ہو جائے۔ بہرحال ہم پہنچ گئے۔ تمہیں یاد ہے جس دن ہم نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تھا تم نے کیا کہا تھا اور تم کتنے پریشان اور مضطرب تھے؟ ہاں، مجھے اب پتا چل رہا ہے کہ آپ نے جو اس دن بات کہی تھی اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی۔ سچ پوچھی تو جس دن ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ اب کبھی بھی ہم گھر واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن اب میں اس دن کی اپنی سوچ پر بہت شرمندہ ہوں۔ شرمندہ نہ ہو میرے بیٹے، اب تو تم خدا کے وعدوں پر ایمان لا چکے ہو۔ جی جی جی، آج کے بعد کبھی امید کا دامن مت چھوڑنا۔ امید ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب مکہ سے شرک و بت پرستی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بیٹے، تم ان دنوں کو دیکھ سکو گے لیکن میں نہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں، ہر سانس کے ساتھ میں اپنی موت کے وقت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں، قریب تر۔
یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم سب کو آپ کی بہت ضرورت ہے. آپ کی حمایت کے بغیر معلوم نہیں ہمارا کیا بنے گا. آپ تو ہمارے سردار ہیں. یہ بات کبھی مت بھولو کہ ہمارا اصل حامی خدائے بزرگ و برتر ہے اور ہم ایک وسیلے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اگر تم مصائب و آلام اور سختیوں کو برداشت کر لو گے تو سکون اور امن بھی مل جائے گا. آؤ چلو گھر چلتے ہیں. اٹھو. گھر؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مکہ واپس پہنچنے کے چند دن بعد ابو طالب بستر بیماری پر پڑ گئے. جب پیغمبر گرامی اسلام 8 سال کے تھے اس وقت سے لے کر آپ کی 50 سال کی عمر تک ابو طالب ہمیشہ آپ کے ہمراہ اور حامی رہے. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی آن حضرت کو سختیوں اور دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑا. قریش کے حمایتین سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد وہ رسول خدا پر اپنا غلبہ پا سکیں گے. یہ ایک ڈراؤنے خواب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اے بنی ہاشم اور اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے طاقتور بازوؤں کے ذریعے رسول خدا کا دفاع کرو. ایسا نہ ہو کہ تم تساہل برتو. جو بھی تمہیں خدا کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے اس کو برملا کریں اور دل میں کوئی خوف محسوس نہ کریں. آپ کسی بھی شخص سے زیادہ ہمدرد، امانتدار اور سچے ہیں. ابو سفیان، تم نے سنا ہے کہ ابو طالب مرنے والا ہے؟ ہاں میں نے سنا ہے. اور تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے ابو سفیان. ابو طالب اپنے انجام تک پہنچنے والا ہے. وہ بہت جلد اپنی دنیا سے چلا جائے گا اور محمد کو اکیلا چھوڑ دے گا. لیکن افسوس، ابو طالب نے اپنی زندگی اور توانائی عبداللہ کے بیٹے پر قربان کر دی. بہرحال اب کوئی ابو طالب نہ رہے گا جو ہمارے لیے رکاوٹ بنے. اب ہم ابو طالب کی غیر موجودگی میں محمد کا کام تمام کر سکتے ہیں. تم سوچتے ہو کہ بنی ہاشم ابو طالب کی غیر موجودگی میں محمد کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں گے؟ البتہ بہرحال ابو طالب کے بعد ابو لہب بنی ہاشم کا سردار ہوگا. شاید وہ بھی عبد المطلب کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے محمد کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے گا. تم لوگوں کو یاد ہے کہ اس دن ابو طالب نے محمد کی حمایت میں کس طرح ہمیں دھمکی دی تھی؟ اس دن میں نے تلوار کی دھار کی ٹھنڈک کو اپنے حلق پر محسوس کیا تھا. لیکن مجھ پر اس دن ابو طالب کی گھورتی نظروں کو دیکھ کر لرزہ طاری ہو گیا تھا. اس نے اپنی تیز نگاہوں سے مجھ سے سوال کیا، تم تو محمد کے چچا اور عبد المطلب کے بیٹے ہو، تم کیوں اپنے رشتہ دار سے کٹ گئے ہو اور ان کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو؟ یہ تمہاری ہوشیاری کا ثبوت ہے کہ تم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے. تم نے انبیاء کے دین کو
اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑا ہے اور قریش کی سرداری اور زر اندوزی کے جھمیلوں کو اپنے لیے چنا ہے۔ تم بھی ہمارے ساتھ دوسروں کے احترام کے در پہ ہو ابو لہب۔ آؤ چلیں۔ چلو۔ يا